فکیف تتقون، فا کا معنی تو، کیفا ہاؤ کیسے، تتقون تم بچو گے۔ ویسے تقوی جو ہے نا بڑا کمپریہنسو لفظ ہے، وقا یقی اس کا مادہ ہے، واو کاف اور یا، اس کا معنی ہے بچنا۔ کس سے بچنا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، ناراضگی سے بچنا، اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اور انتہائی اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کے احکامات بجا لانا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کی بہترین مثال سر مقناطیس ہے۔ تقوی ہے کیا؟ حضور نے فرمایا یہاں ہے، سینہ مبارکہ کی طرف ہاتھ کیا اور فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی ادھر ہے۔ تقوی کیا ہے؟ جو نیکیوں سے محبت کرنے والی فیلنگز ہیں، یہ تقوی ہے۔ برائیوں سے نفرت کروانے والی فیلنگز ہیں، یہ گویا کہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ جس انسان کے اندر یہ کیفیت آ گئی، اس نے اسلام کی عمارت کو ایک مضبوط بنیاد پر کھڑا کر دیا۔ فکیف تتقون، اے قرآن کے مخاطب کیسے بچو گے؟ ان کفرتم، اگر تم نے انکار کر دیا، یومن کس دن؟ اس دن یجعل الولدان شیبا، یجعل جو دن کر دے گا، الولدان بچو، بڑا تحکمانہ جملہ ہے۔ اس دن کیسے بچو گے اللہ کے عذاب سے؟ صرف جس دن کی کیفیت یہ ہوگی کہ یجعل وہ دن کر دے گا، الولدان بچوں کو، شیبا بوڑھا کر دے، وہ دن ہی بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ جیسے بندہ کہتے ہیں نا یار آپ تو وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے، کیوں؟ پریشانی کی وجہ سے، پریشان رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، پریشانیاں کھا گئی ہیں نا، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ اس دن کی پریشانی پھر کیسی ہوگی جو دن ہی بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ اس دن کا حال کیا ہوگا؟ السماء منفطر بہ، السماء آسمان، منفطر پھٹ جائے گا، بہ جس سے، آسمان اس دن کی شدت سے پھٹ جائے گا، وہ ایسا دن ہوگا۔ کان وعدہ مفعولا، آج تو تم اینگیاں بینگیاں مارتے ہو نا، اللہ فرما رہا ہے قیامت کو کیا ہوگا؟ کانا رہے گا، وعدہ اللہ کا وعدہ، مفعولا ہو کر رہے، اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ اے اہل مکہ، اس دن کی پریشانی سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ آج اپنے آپ کو میرے نبی کی غلامی میں لے آؤ، میرے حبیب کی غلامی میں لے آؤ، قرآن جو کہہ رہے کر لو، تو قیامت والے دن بچ جاؤ گے۔ ان ھذہ تذکرہ، قرآن مجید کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، کیونکہ اہل مکہ کہتے تھے یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ تو میں نے نازل کیا ہے، یہ تو میرا ہے، میں اس کو اون کر رہا ہوں، یہ میری کتاب ہے، حبیب میرا، کتاب میری، احکامات میرے۔ ان بے شک، ھذہ یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، جیسے آپ دس اور دیٹ کہتے ہیں۔ ھذہ بے شک یہ جو قرآن ہے، تذکرہ، یہ نصیحت ہے، قرآن مجید تو نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، فا کا معنی تو، من کا معنی جو، شاء چاہے، اتخذ اختیار کر لے، الی ربہ ہی اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ۔ سر یہ جو پچھلا لفظ ہے اس پہ میں آپ کی تھوڑی اور توجہ چاہتا ہوں۔ ان ھذہ تذکرہ، قرآن کیا ہے؟ سر ہمارا کبھی بھی دعویٰ نہیں ہے کہ قرآن سائنس کی بک ہے، اور نہ ہمیں قرآن سے سائنس نکالنی چاہیے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، آپ کو سر کسی نظام میں قرآن نہیں ٹوکتا۔ ہاں حقوق اللہ حقوق العباد جہاں وائلیٹ ہوں گے، قرآن کہے گا نہیں ایسے نہ کرو۔ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے اس حوصلہ افزا کہ قرآن کسی بھی انسانیت کی فلاح کے لیے لائے ہوئے نظام کو روکتا نہیں۔ سر کسی ایجوکیشن کا اسلام مخالف نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن انسان کی تربیت کے بجائے بربادی پھیر دے اس کی، تو اب قرآن کہتا ہے کچھ تو خیال کر لو۔ آپ کی کوئی اکانومی سر، کوئی طریقہ، دیکھیں اسلام نے کب جھنڈے لگائے کہ جی تم بینک نہیں بنا سکتے ہو، تم انشورنس نہیں کر سکتے ہو، لیکن جہاں جہاں ایلیمنٹس آئے نافرمانی کے، قرآن نے کہا انشورنس جائز ہے، ان وجوہات کو اگر تم ریموو کر دو تو کتنا پیارا قرآن ہے سر۔ قرآن صرف کیا ہے؟ نصیحت۔ قرآن سر کوئی سیاسی نظام قرآن نے A to Z ہمیں نہیں دیا، ہاں رہنمائی کی ہے، جو بھی کرو گے ان باتوں کا خیال رکھنا۔ میری بات فالو کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سر قرآن اپنا تعارف کیا کرا رہا ہے؟ ان ھذہ تذکرہ، قرآن کیا ہے؟ نصیحت۔ سر دیکھیں نا اسلام کا کتنا کمپریہنسو پولیٹیکل سسٹم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کسی بندے کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ کہیں لکھا ہوا ہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، نتھنگ، نیور۔ ہاں شواہد اور قرائن سے صحابہ کرام نے
کنسنسس کے ساتھ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ وہ قرائن کیا تھے؟ 17 نمازیں حضور کی بیماری میں جس نے پڑھائی ہیں وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضور نے فرمایا الائمۃ من قریش، امام کہاں سے ہوگا؟ قریشیوں سے ہوگا۔ اب دیکھیں نا جی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیسے ہوا؟ معاملہ امت کا تھا، حضور نے جاتے ہوئے چھوڑا بھی کس پہ؟ امت پہ چھوڑ دی۔ اچھا، اس کے بعد جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپائنٹمنٹ کیسے ہوئی؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اپنی زندگی کے اندر ہی خلیفہ منتخب کر دی۔ کسی نے پوچھا ایک سخت طبیعت کا آدمی آپ ہمارے اوپر خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں، اللہ کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے سائل، میں اللہ کو یہ جواب دوں گا کہ مجھے تیرے نبی کی امت میں جو سب سے اعلیٰ آدمی لگا ہے میں اس کو خلیفہ بناؤں۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں خلیفوں کی اپائنٹمنٹ؟ اچھا، اس کے بعد تیسرے خلیفہ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی۔ کیسے بنے؟ 6 رکنی کمیٹی بنی، مشاورت کنسلٹیشن سے 6 رکنی کمیٹی بنی، اور 6 کے 6 لوگ جو مجلس شورا کے تھے ان کا سب سے بڑا میرٹ اور کریڈٹ یہ تھا کہ وہ 6 کے 6 جنتی تھے۔ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ کون کون شامل تھا؟ حضرت عثمان خود، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ 6 عشرہ مبشرہ میں سے شامل تھے۔ اور جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کمرے میں بند ہو جانا، جب تک اپنا خلیفہ منتخب نہ کر لو اس وقت تک باہر نہیں نکلنا۔ اور آپ نے فرمایا اگر تمہیں ڈسپیوٹ ہو جائے، فیصلہ کر ہی نہ پاؤ، تو کاسٹنگ ووٹ کی حیثیت میرے بیٹے کی ہوگی، عبداللہ بن عمر کی۔ اور عشرہ مبشرہ والی حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ حضرت عبداللہ میرا بیٹا خلافت کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، ہاں تمہارے اندر اگر فیصلہ نہ ہوا تو یہ کاسٹنگ ووٹ کی حیثیت رکھے گا۔ تو سر کس کو ایک دوسرے کے مقابلے میں بیٹھتے گئے وہ جو جنتی تھے، آخری قرعہ کس کے ذمہ نکلا؟ حضرت عثمان ہے۔ تو پہلے خلیفہ کا انتخاب اور طریقہ، دوسرے کا اور طریقہ، تیسرے کا اور طریقہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجمع عام میں لوگوں نے بیعت کی، یہ چوتھا طریقہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ منتخب کر دیا، امت نے اس کو آج تک قبول نہیں کیا، دلی مانو۔ ان ھذہ تذکرہ، قرآن کیا ہے؟ بولیں سر، نصیحت ہے۔ دیکھیں نا، اسلام کہیں رکاوٹ بنا سر؟ حضرت ابوبکر کی خلافت میں، حضرت عمر کی خلافت میں کسی مولوی نے فتویٰ دیا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے؟ سر اسلام ہر اس سیاسی نظام کو اون کرتا ہے جس میں لوگوں کی حقوق کی وائلیشن نہ ہو۔ تو ہمیں من حیث القوم سوچنا ہوگا، اسلام انٹرٹینمنٹ کا مخالف نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، مہندی بھی اسلام میں حرام نہیں ہے، میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہاں خرابی یہ ہے کہ لڑکیاں لڑکے اکٹھے نہ کرو، لڑکیاں اپنی مہندی لگائیں، لڑکے اپنے لگائیں۔ کو کہتے ہیں مہندی ہندوانہ رسم ہے، نو نیور، غلط بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی لگائی ہے داڑھی مبارکہ کے اوپر، ہاتھ کے اوپر، آپ وہی سنت سمجھ کے لگا دو، اگر مقامی تہذیب ہے ہی صحیح تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو درمیان میں کام ڈال دیا ہے اس کام کو ختم کر لو ورنہ خرابی آ جائے گی۔ تو ان ھذہ تذکرہ، سر قرآن کیا ہے؟ نصیحت۔ اور میں نے ایک مثال دی ہے پولیٹیکل سسٹم کی، آپ کے کسی معاشی نظام کو اسلام گلے سے نہیں پکڑتا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ہاں انٹرسٹ آئے گا، اسلام کہتا ہے تمہارا ہی نقصان ہے، گیملنگ آتی ہے نا، جوا، اسلام کہتا ہے تمہارا ہی نقصان ہے، چھوڑو اس کو۔